جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہر لحاظ سے بچے کی درست نشو و نما ہو تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ غریب ملک ہے، خوراک کی کمی ہے، ماحول درست نہیں ہوتا، گھریلو ماحول درست نہیں ہوتے، محلے اور علاقے گلی محلے کا ماحول درست نہیں ہوتا، اس لیے بچے کی ہمہ جہت اور ہر لحاظ سے درست نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جسم تو ان کا بڑھتا جاتا ہے لیکن ذہنی طور پر ان کی نشو و نما درست نہیں ہوتی، بعض کی جذباتی طور پر جو ہے نا وہ نشو و نما درست نہیں ہوتی، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ذہین بڑے ہوتے ہیں، ہم باقی ہر لحاظ سے ان کی نشو و نما درست ہو رہی ہوتی ہے، گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جسم اور باڈی جو ہے وہ نہیں بڑھتا۔ یہ بچے ڈوارفزم یا جس کو چھوٹا قد کہتے ہیں اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہوتے ہیں، اور عام طور پر ہم زیادہ فکر مند بھی اسی چیز کے بارے میں ہوتے ہیں۔ باقی نشو و نما میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو ہم اس میں کمپرومائز بڑی جلدی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ڈوارفزم کے سب سے پہلے ریزنز دیکھے جائیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کازز کیا ہیں، پھر ان کے مطابق اس کا جو ہے نا وہ علاج کیا جاتا ہے۔ تو خوراک کے حوالے سے دیکھیں، پھر بچے کو جو ماحول دیا گیا ہے ایسا تو نہیں سٹریس ہے، بچہ ہر وقت ذہنی بوجھ میں جو ہے نا وہ دبا ہوا ہے، بچے کو جو ہے نا وہ تفریح کے لیے مناسب موقع نہیں مل رہے، اس کے ساتھ ساتھ بچہ مستقل کسی بیماری کا شکار تو نہیں، اس کے جسم میں درد تو نہیں ہوتی رہتی، گلوں کی شکایت تو نہیں لے کے بیٹھا رہتا، جسم میں بخار تو نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسباب دیکھنے پڑتے ہیں جو اس کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے وہ جسمانی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، آج کل جس طرح کے ہمارے یہاں ہے کہ موبائل کے ساتھ بچے جو ہے نا وہ چمٹے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی بچوں کی نشو و نما کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے یہ چیزیں، یہ جو ماحول ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ پھر ساتھ جو عام طور پر ایک نسخہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ کلکیریا فاس اور برائٹا کالیم فاس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوجا، ٹیوبر کیولینم وغیرہ، ان ادویات کو عام طور پر سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی عرض کروں گا کہ بعض دفعہ بچے کی خاص کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے، بچے کی خاص کیفیت کے پیش نظر اس کی میڈیسن چینج ہو جاتی ہے، اس کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ بچے کا معدہ ڈسٹرب تو نہیں رہتا، ہر وقت اس کے جسم میں درد تو نہیں رہتی، بخار تو نہیں رہتا، گلوں کی پرابلم تو نہیں رہتی، بچہ ذہنی سٹریس میں تو نہیں رہتا، بچے کو ہر وقت کوئی پنچنگ ماحول تو نہیں ملتا وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ باقی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، نتائج اللہ کے ذمے ہیں، شفا اسی نے دینی ہے، وہ چاہے تو جس طرح بھی چاہے شفا دے دے۔ تو اگر شفا نہ دینے پہ آئے، شفا نہ دینے پہ آئے تو جتنے مرضی علاج معالجے بندہ کر لے، جو ہے وہ شفا یاب نہیں ہوتے۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بے اولاد لوگ، حکماء، اولاد کے نسخے ان کے کامیاب ہیں لیکن خود ان کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہ بعض معاملات تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی انسان کو اپنی اسٹرگل کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، نتائج اللہ پہ چھوڑنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کرے، اللہ تعالیٰ آخرت بھی بہتر کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔